لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ جناب ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سبحان بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ساتھ ہی بارہا مجھ سے لوگوں نے ہم سے بھی کانٹیکٹ کیا اور یہ اپنی ایک بات ہم تک پہنچائی گئی کہ ہم اپنی کسی بات کو یا اپنی کسی سوال کو، آپ اپنی کسی رائے کو آپ کے پروگرام کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو مستقل آپ ٹکٹس میں ہمارا نمبر بھی آپ تک پہنچ رہا ہوگا، آپ کمنٹس کے ذریعے بھی اپنا سوال ہم تک بھیج سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اپنے علماء کرام کے سامنے بھی رکھیں گے۔ آپ واٹس ایپ بھی ہمیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بھی بننا چاہتے ہیں تو بھی ہمارا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اس کے اوپر رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی اپنی اس ٹرانسمیشن کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ تو جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ احادیث مبارکہ کے متعلق کچھ بات ہوگی، کچھ اس کی تفسیر کو جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبد الرحمن روفی صاحب۔ السلام علیکم۔ معاف کیجیے گا، عبید الرحمن روفی صاحب۔ عبید صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ رمضان المبارک کا آج دوسرا روزہ ہے ماشاءاللہ، اور کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ اچھا ہی گزر رہا ہے۔ اچھا ہی گزر رہا ہے۔ اچھا یہ بڑی مولانا صاحب اللہ کی ایک اور نشانی ہے کہ جتنی بھی گرمی ہو، جتنی بھی شدت ہو، لیکن اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور اس تپش کو بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ٹھنڈا فرما دیتے ہیں۔ یہ بے شک میرا رب کی قدرت ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ جو روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اللہ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہیں کسی مشکل اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور اللہ رب العالمین تو کبھی بھی، کیونکہ وہ محبت اپنے بندوں سے اتنی کرتے ہیں، وہ قطعاً اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اچھا مولانا صاحب، زیادہ وقت ہم تمہید کی باتوں میں نہیں ضائع کرتے، آپ سے ہم احادیث مبارکہ کی تفسیر سنا کرتے ہیں، تو بیان کیجیے گا کہ آج کون سی حدیث بتا رہے ہیں؟ کل جیسے کہ جو ہم نے حدیث ڈسکس کی تھی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو کل کی حدیث کے اندر ہم نے کمپیئر کیا تھا روزے کو باقی عبادات کے ساتھ اور باقی فرائض کے ساتھ۔ میں اس میں تھوڑی سی چیز ایک اضافہ کرنا چاہوں گا۔ ضرور۔ نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں کو لازم پکڑو، کثرت سے روزے رکھا کرو، روزوں کی پابندی کیا کرو۔ فإنہ لا مثل لہ، عبادات کے اندر روزے کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ ایک بے نظیر عبادت ہے اور بے نظیر فریضہ ہے۔ تو یہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کل کی حدیث میں۔ آج جو میں حدیث اپنے ناظرین کے لیے لے کر آیا ہوں اور جو آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیہقی کی روایت ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہیں، ان میں سے جو پہلا عشرہ ہے، جیسے آج دوسرا روزہ چل رہا ہے، پہلے عشرے کے اندر ہم ہیں، تو پہلے عشرے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولہ رحمتن، کہ رمضان المبارک کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ رحمت کے دن ہیں۔ اور رحمت کے دن کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے اوپر رحمت کی بارش برس رہی ہوتی ہے۔ یہاں ہم 2 چیزیں ڈسکس کریں گے، ایک تو یہ کہ رحمت کا معنی کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، بالکل، اور دوسرا یہ کہ یہ رحمت ملتی کن کو ہے، ان کے مستحق کون ہے۔ ویسے تو ہے نا، رحمت تو بارش کی طرح جیسے میں نے بتایا کہ برس رہی ہے، لیکن اگر بارش بھی برس رہی ہو، پانی والی بارش آسمان سے برس رہی ہو، اور ایک آدمی کمرے کے اندر چلا جائے، اندر سے کنڈی لگا لے، تو ظاہر ہے کہ بارش کے قطرے تو اس تک نہیں پہنچیں گے، اس کے لیے اس کو باہر آنا پڑے گا، آسمان کے نیچے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش بھی ان دنوں کے اندر برس رہی ہے، لیکن اس رحمت کے مستحق کون ہیں، کون ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اس رحمت سے جو اللہ کی طرف سے برس رہی ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہمارا آج کا یہ ہے۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رحمت کی میننگ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تو رحمت عربی کے اندر ان الفاظ میں سے ہیں کہ جن کے اندر حد سے زیادہ جامعیت ہے، اور قرآن مجید کے اندر اچھا یہ 268 دفعہ یہ لفظ آیا ہے رحمت کا۔ اس میں یہ ایز اے ناؤن بھی یوز ہوا ہے، ورب بھی یوز ہوا ہے، ایڈجیکٹو بھی یوز ہوا ہے، اور کچھ ڈگری کے طور پر بھی یوز ہوا ہے، سپرلیٹیو کمپیریٹیو ڈگری کے طور پہ۔ تو اس کے مختلف اس طریقوں سے یہ قرآن مجید کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ہے جامعیت کے اندر یہ ایک بے نظیر لفظ، اور اس کی انتہائی بہت ہی زیادہ اس کے معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ میں جو ہے وہ
वैसे तो इंग्लिश के अंदर तो इसका एक सादा सा मीनिंग की जाती है, सिंपल सी मीनिंग की जाती है, वो है मर्सी। तो ये कोई ऐसी मीनिंग नहीं है कि जो रहमत के लफ्ज़ का इहाता कर रही हो जो या डिफाइन कर रही हो रहमत के लफ्ज़ को। मैं अभी जब यहाँ आ रहा था तो मैं 15-20 मिनट मैंने स्टडी किया इस लफ्ज़ को कुरान मजीद के अंदर। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुरान मजीद के अंदर तो ये मुख्तलिफ़ अंदाज से ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वर्ब के तौर पर भी, एडजेक्टिव के तौर पर भी, और मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ के अंदर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ़ माने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और जो मैंने अभी आधे पौने घंटे की रिसर्च की है उसके मुताबिक कम से कम 20 से ज़्यादा मानी तो ऐसे हैं जो मेरी नज़रों में हैं। अच्छा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रूर, आपको कुछ जिक्र करूँ। सबसे पहले जो रहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है जन्नत के बारे में। इसके बारे में आयत है व अम्मल्लज़ीना अब्यज़्ज़त वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाहि। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे, जो नेक लोग होंगे, फ़फ़ी रहमतिल्लाहि, वो अल्लाह की रहमत में होंगे, और अल्लाह की रहमत का मतलब है जन्नत के अंदर होंगे। तो रहमत का जो पहला माना है कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया गया वो है जन्नत। दूसरे नंबर पर रहमत का लफ्ज़ दिल की इस्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ। अगर किसी का दिल साफ़ हो जाए, अच्छा हो जाए, उसके अंदर नेकी का जज्बा आ जाए, उसके अंदर से बुराई के जज्बात ख़त्म हो जाएं, दिल की इस्लाह हो जाए, जिसको तज़किया भी हम कहते हैं, जो एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है, बल्कि इतना बड़ा एज़ाज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा। अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना हो तो तुम में से किसी का दिल भी पाक साफ़ नहीं हो सकता। तो दिलों की सफ़ाई, दिलों की इस्लाह, दिलों की पाकीज़गी, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। बेशक। और दिल की इस्लाह के लिए भी रहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसे दुआ है तीसरे पारे के अंदर, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, कि या अल्लाह एक दफ़ा जब आपने हमारे दिलों के ऊपर रहमत नाजिल कर दी, हमारे दिलों की इस्लाह कर दी, तो अब इस्लाह के बाद दोबारा आप हमारे दिलों के अंदर कजी पैदा ना करें, दिलों को मैला ना करें, दिलों को ख़राब ना करें। तो अगर किसी के दिल की इस्लाह हो जाए तो ये भी रहमत है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके ऊपर। ये दूसरा माना हो गया। तीसरा माना रहमत का लफ्ज़ नरमी के लिए भी इस्तेमाल होता है। नरमी, शफ़क़त, और जैसे कुरान मजीद के अंदर चौथे पारे के अंदर है फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम। अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि हमने आप पर रहमत बरसाई है तो आप लोगों के लिए नरम बन गए हैं। अगर हमारी तरफ से आप पर रहमत ना होती तो आप कभी भी नरम मिजाज ना होते। तो रहमत का तीसरा माना है नरमी। चौथा माना है परेशानियों का ख़त्म हो जाना। किसी भी किस्म की परेशानी हो, बीमारी की शक्ल में हो, किसी भी किस्म की परेशानी हो, अगर वो परेशानी ख़त्म हो गई तो समझें कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आप पर रहमत का नुज़ूल हो गया है। इसके ऊपर मैं आयत कोट करता हूँ, आयत वइज़ा अज़क़ना अन्नासा रहमतम मिन बअदि ज़र्रा मस्सतहुम, कि लोगों को जब परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें जब लोगों को आती हैं, जब हम उन परेशानियों को टाल देते हैं, उन तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं तो और खुशी फराहम करते हैं, तो ये भी हमारी तरफ से एक रहमत होती है। इसके अलावा रहमत का लफ्ज़ हर किस्म की नवाजिश पर भी इस्तेमाल होता है। इसके लिए कुरान मजीद की आयत है वला इन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन फ़रिह बिहा। हम इंसान के ऊपर जब भी किसी भी किस्म की नवाजिश करते हैं तो वो बाज़ दफ़ा हमें भूल जाता है और उसी नवाजिशात के अंदर ही वो गुम हो जाता है। इसी तरह ये लफ्ज़ नबुव्वत के माना में भी इस्तेमाल हुआ है। बहुत सारे अंबिया ने अपनी कौम को आकर कहा कि देखो हमारे पास मौजज़ात भी हैं, अल्लाह ने हमें मौजज़ात भी दिए। व आतानी रहमतम मिन इंदिही, फॉर एग्जांपल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा, और रहमत का मुराद है यहाँ पर रहमत से वो नबुव्वत है। इसके अलावा रहमत का लफ्ज़ माल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। कुरान मजीद के अंदर 15वें पारे में है व इम्मा तुअरिदन्ना अन्हुम इब्तिगाअ रहमतिम मिर रब्बिका तर्जूहा, यानी आपके पास कोई मांगने के लिए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी किसी को खाली नहीं लौटाया। तो फरमाया कि बाज़ दफ़ा लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे कुछ लेने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त कुछ नहीं होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तसल्ली दी और कहा कि जब इस तरह की सिचुएशन हो, कोई आपके पास आए और आपके पास देने के लिए कुछ ना हो, तो व इम्मा तुअरिदन्ना अन्हुम इब्तिगाअ रहमतिम मिर रब्बिक, तो आप थोड़ा सा सामने वाले को तसल्ली दे दें और कह दें कि थोड़ा सा वेट करें। और रहमत लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ इब्तिगाअ रहमतिम मिर रब्बिका तर्जूहा, आप अपने रब की तरफ से रहमत की उम्मीद रखें, कुछ देर के बाद आ जाएगी अल्लाह की तरफ से रहमत की, सदक़े की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में, या किसी भी शक्ल में। तो रहमत का लफ्ज़ इस आयत के अंदर माल के लिए इस्तेमाल हुआ। तो इससे पता चला कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को साहिब हैसियत बनाया है और उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, ज़रूरियात से ज़ायद अल्लाह ने उसे माल दिया है, माल और दौलत से नवाजा है, तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक रहमत है। अगला जो माना है, 8वां माना है, वो है रिज़्क़ के माने में।
15वें पारे की ही आयत है, कुल लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमत रब्बी इज़ अल्ला अमसकतुम खशियत अल इन्फाक। अल्लाह इंसान की हालत बता रहे हैं कि अगर मैं रिज़्क़ के सारे ख़जाने तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम अपनी बुखल की वजह से, अपनी कंजूसी की वजह से उसके ऊपर जो है वो सांप बन के बैठ जाओगे और रोक लोगे। तो बारह रिज़्क़ के माना में भी रहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद के अंदर। इसके अलावा ख़ुद कुरान मजीद को भी रहमत करार दिया गया है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। इसके अलावा हर इंसान पर ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी बल्कि कुछ न कुछ अरसे के बाद ऐसी सूरत हाल इंसान को पेश आती है कि जब इंसान के सामने बिल्कुल रास्ते बंद हो जाते हैं और उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है, हर तरफ अंधेरे होते हैं। जैसे असहाब कहफ का वाक़या बयान किया कुरान मजीद के अंदर कि किस तरह उन्होंने अपने घर को छोड़ा, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ा, अपने कारोबार को छोड़ा और अपने सारे दोस्तों को छोड़ा और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की तलब के अंदर, और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान की तलाश में वो अपने घर से निकले, अपने फैमिली से निकले, सब कुछ उन्होंने छोड़ा। तो जब छोड़ा तो वो गार की तरफ गए और बिल्कुल कुछ नहीं था, सामने नज़र आ रहा था। तो ऐसे मौके पर जो असहाब कहफ ने दुआ की थी, वो दुआ यही थी कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से रहमत मांगी और कहा कि रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन, या अल्लाह अपनी तरफ से तू हमें रहमत से नवाज दे। इसके अलावा 10वां जो माना है रहमत का वो इल्म है, नॉलेज। वो दीनी नॉलेज भी हो सकती है, वो किसी किस्म का भी फ़न या एक्सपीरियंस हो सकता है। इसके ऊपर भी रहमत का इतलाक़ किया गया कुरान मजीद के अंदर। जैसे खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर है, जब मूसा अलैहिस्सलाम उनसे मिलने के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने समुंदर के ऊपर एक शख़्स को देखा कि जो तख्त लगा के अल्लाह की कुदरत के मुताबिक बैठे हैं। फ़वजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो उनके साथी थे, रफ़ीक़ सफ़र थे, यूशा अलैहिस्सलाम, तो उन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया और आतैनाहु, आगे आया कुरान मजीद का ये लफ्ज़ है कि हमने उस बंदे को अपनी तरफ से रहमत दी थी, खिज़र अलैहिस्सलाम को रहमत दी थी। और वो रहमत क्या थी? यही नॉलेज था, यह इल्म था। तो इल्म के ऊपर भी रहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा एक बड़ी अजीब मीनिंग है जो अभी मेरी नज़र से गुजरी, वो ये है कि अगर कोई आदमी सेविंग करता है, कुछ बचत कर लेता है अपनी इनकम में से, आमदनी में से, और कुछ अरसे के बाद वो सेविंग और बचत एक बड़ी अमाउंट की शक्ल में उसके सामने आ जाती है, तो ज़ाहिर उसको एक बड़ा अच्छा फील करता है। वो उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं और बहुत सारे उसके काम निकल रहे होते हैं। तो ये जो बचत और सेविंग है, इसके ऊपर भी कुरान मजीद के अंदर रहमत का लफ्ज़ बोला गया है। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर है, बड़ा तफसीली वाक़या, उसके अंदर तो हम नहीं जाना चाहेंगे और मुफ्ती साहब तफसीर के दरस में इंशाअल्लाह फरमाएंगे। तो उसके अंदर उस सफ़र के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का जो सफ़र था, तो वो एक बस्ती के पास से आए और वो दीवार वहाँ पर एक खड़ी थी और दीवार बिल्कुल गिरने के करीब थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि चलो दोनों मिलकर इस दीवार को खड़ा करते हैं और सीधा करते हैं और तामीर करते हैं। तो तामीर करने के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने इतना मुश्किल काम क्यों करवाया है, इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है इसका, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दरअसल ये जो दीवार जिस घर की है, ये घर 2 यतीम बच्चों का है और इनके वालिद साहब फौत हो गए और उन्होंने अपनी बचतों को और इनकम में से जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचता था, वो जैसे उस वक्त का रवाज था, हांडियों के अंदर, घड़ों के अंदर और बर्तनों के अंदर लोग रख कर जो है वो नीचे दबा देते थे, ज़मीन के नीचे। बैंक वगैरह तो होते नहीं थे, तो अपनी सेविंग्स जितनी भी होती थी वो सारी इसी तरह लोग बचा के रखते थे। तो उनके वालिद ने, वो नेक आदमी थे, उनके वालिद ने जो भी उनकी बचत थी उसको एक घड़े के अंदर रखा और रखने के बाद जो है वो दीवार की बुनियाद के नीचे उसको छुपा दिया। तो अब वो दीवार जब थोड़ी सी कमज़ोर हुई और गिरने के करीब हुई, तो वो जो ख़जाना था, जो घड़ा था, जिसके अंदर सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो थोड़ा सा नज़र आने लगा था। तो अगर वो दीवार गिर जाती तो ज़ाहिर है लोग उसको उठा कर ले जाते। बिल्कुल। तो अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि हमने उन यतीमों पर रहमत नाजिल फरमाई और उस रहमत यूं नाजिल फरमाई कि हमने अपने 2 पैगंबरों को ये कहा, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम को ये कहा कि जाओ और इस दीवार को तामीर करो और इन यतीम बच्चों की जो सेविंग है और जो बचत है वो जो है वो जाकर महफूज करो, उसको महफूज करो। तो ये जो बचत और सेविंग है, ये भी तो इससे पता बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जो इनकी मंथली इतनी इनकम होती है कि बड़ी मुश्किल से वो क्या नाम है, घर का किराया अदा कर सकते हैं या बिजली के बिल अदा कर सकते हैं या चूल्हा ही उनका जल सकता है और मंथ
کسی بھی منتھ کے آخر میں جو ہے ان کے پاس کوئی نہیں بچتا. تو اور کچھ لوگ ایسے بھی جو اچھی خاصی سیونگ کر لیتے ہیں. تو یہ جو آپ بچت کر رہے ہیں ماہانہ اور آپ کی انکم میں سے کچھ بچ رہا ہے آپ کی ضروریات کے لیے, تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی عجیب میننگ میں آپ سے شیئر کروں گا, یہ 13واں معنی ہے رحمت کا, اور وہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی مشکل پروجیکٹ شروع کیا ہے, ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان آئی بی اے کے اندر میں ہوتا ہے نا, تو ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں, بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیقی ذہن دیا ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, کریٹیو مائنڈ کے ہوتے ہیں وہ, تو وہ جب بھی تنہائی کے اندر بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور جو بھی تخلیقی ذہن کا ہوگا تو وہ کسی ایک سٹیج کے اوپر رکے گا نہیں, وہ نیا سے نیا سوچتا رہے گا. تو جو بھی کریٹیو مائنڈ کا ہوتا ہے وہ نئے نئے پروجیکٹ سوچتا رہتا ہے. تو ہمارے کچھ آئی بی اے کے اندر دوست ہیں, وہ بعض دفعہ کہتے ہیں یار کسی پروجیکٹ کو ہم جو ہے وہ رات کو سو رہے ہوتے ہیں, تو سونے سے پہلے, آنکھ لگنے سے پہلے ایک دماغ کے اندر ایک پروجیکٹ آتا ہے. تو ہوتا بہت مشکل ہے, اس کے لیے وسائل بھی نہیں ہوتے اور ضروریات بھی نہیں ہوتی, لیکن بس شروع کر دیتے ہیں اس پروجیکٹ کو. اور لیکن کچھ عرصے کے بعد, مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد جب ہم تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ کیا کام شروع کر دیا, تو بہت ہی مشکل پروجیکٹ ہے, ہم سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو تخلیقی ذہن کے ہوتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد نیا سے نیا سوچتے رہتے ہیں. تو بعض دفعہ انسان ایسے بھی پروجیکٹ سوچ لیتا ہے جو اس کے لیے انتہائی زیادہ مشکل ہوتے ہیں, اور اس کو پورا کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے. تو اگر کوئی مشکل کوئی پروجیکٹ سوچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وسائل عطا فرما دے اور وہ پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے, پورا کر دے, اس کو کمپلیٹ کر دے, تو جس دن اس کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو, سمجھو اس دن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی ہے. اور یہ چیز ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ قرآن مجید سے. یہ چیز ہمیں ملی ہے حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں پالے میں ذکر کیا ہے. وہ انہوں نے 3 سفر کیے تھے, مشرق کے اینڈ تک بھی گئے, وہ مغرب کے اینڈ تک بھی گئے, اور پھر درمیان میں بھی انہوں نے ایک سفر کیا. تو ایک سفر کے دوران ان کا واسطہ پڑا ایک قوم سے, اور ان کے اس قوم, وہ بڑی مظلوم قوم تھی, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک یاجوج ماجوج رہتے تھے, اور یہ لوگ اندر آتے تھے اور ان کے کھیتوں کو ویران کر دیتے تھے, ان کے گھروں کو ویران کر دیتے تھے, بچوں کو مار دیتے تھے, ہر طرح کا نقصان کرتے تھے. تو خضر علیہ السلام جب وہاں تشریف لے کر گئے تو یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے اور آ کر یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پلیز یہ ہمارے لیے درمیان میں کوئی دیوار کھڑی کر دیں, کوئی بیریئر کھڑا کر دیں, کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ ہماری بستیوں میں نہ آئے, انہوں نے تو ہماری زندگی کو اجیرن کر رکھا ہے. تو خضر علیہ, اور کہا کہ اگر آپ ہم سے کچھ پیسہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. تو خضر ذوالقرنین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, البتہ مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے. آپ مجھے ورکرز فراہم کرو, افراد فراہم کرو, اور یہ میری ضروریات ہیں, یہ جو ہے وہ فراہم کرو. بہرحال ایک انتہائی زیادہ مشکل پروجیکٹ تھا, اور ایک بیریئر کھڑا کرنا تھا, ایک دیوار کھڑی کرنی تھی بہت بڑی, جو یاجوج ماجوج کے درمیان اور اس بستی کے درمیان. تو یہ انتہائی زیادہ مشکل پروجیکٹ تھا, اور پھر دیکھیں تو ناممکن تھا, بالکل ناممکن تھا. اور میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیا کیا ہے, اس میں تو کافی لمبی بات ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتہائی زیادہ مشکل پروجیکٹ تھا, اور قرآن نے اس کو بڑی تفصیل سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. تو خضر علیہ السلام نے جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا اور ایسی مضبوط دیوار بنائی, اور فرمایا کہ اب قیامت کے قریب ہی یہ دیوار ٹوٹے گی, اور قیامت سے پہلے کوئی یاجوج ماجوج میں سے کوئی تمہاری بستی کے اندر نہیں آ سکتا. تو یہ انتہائی مشکل پروجیکٹ جب پورا ہوا تو خضر علیہ السلام نے جو ورڈنگ استعمال کی, قرآن نے جس کو کوٹ کیا ہے, وہ ہے کہ خضر علیہ السلام فرمانے لگے ھذا رحمت من ربی, یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے. اللہ, یہ مشکل پروجیکٹ پورا ہو گیا, یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے. تو بہرحال یہ جو ہے وہ 13واں معنی تھا, اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2-3 اور بھی بتا دوں. ضرور ضرور. آگے چلتے, آگے 14واں جو اس کا معنی ہے وہ ہے اولاد. اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرما دے, بیٹے کی شکل میں, بیٹی کی شکل میں, کسی بھی شکل کے اندر, تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے. بلکہ یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حسن حسین کو دیکھ کر فرمایا کہ انکم لمن ریحان اللہ, کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو. تو اولاد چاہے بیٹے کی شکل میں ہو, بیٹی کی شکل میں ہو, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے. یہ ہماری بدنصیبی معاشرے کی کہ بعض جگہوں پہ بیٹی کی پیدائش پر جو ہے وہ طلاق دے دی جاتی ہے. جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا, شاید کہاں قصور میں تھا, شاید یا نہیں قصور نہیں تھا, لیکن یہ بیٹی کو جو ہے وہ ایک سفاک باپ نے گولیاں مار کر. تو اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی رحمت ہے. اور اس کا ذکر آتا ہے ایوب علیہ السلام کے واقعے میں. ایوب علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش نازل فرمائی تھی, اور خود بھی وہ بیمار ہو گئے تھے, اور ان کے بچے بھی فوت ہو گئے تھے, اولاد میں سے بھی کوئی باقی نہیں رہا تھا. تو اس کی ایک مدت تھی, اور کچھ عرصے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو پورا کیا
تو آزمائش پورا ہونے کے بعد اللہ نے جو ان کا مال ضائع ہوا تھا وہ بھی ان کو لوٹایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اولاد اس وبا کے اندر اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو اولاد سے بھی نوازا. اور اس کے لیے جو ورڈنگ استعمال کی قرآن مجید کے اندر وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو مال بھی دیا، اولاد بھی دی، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی. تو اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہیں. بے شک بے شک. اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تو آپ کو رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے تمام جہان. بالکل بالکل تمام جہانوں کے لیے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تعلیم، ایک تو خود قرآن مجید رحمت ہے، جی. ایک یہ کہ کسی کو قرآن مجید پڑھنے کی، سننے کی، سیکھنے کی، اس کی تفسیر پڑھنے کی، جیسے آپ کا بھی پہلا سیگمنٹ ماشاءاللہ تفسیر کا ہے نا، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. تو پہلا سیگمنٹ جو ہے آپ کا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. لیکن میں اس پہ آیت کوٹ کرتا ہوں، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ، آپ کو تو پہلے یہ امید نہیں تھی کہ ہم آپ کی طرف وحی بھیجیں گے اور آپ کو قرآن جیسا اعزاز عطا فرمائیں گے. الا رحمۃ من ربک، یہ تو ہماری طرف سے رحمت ہو گئی کہ آپ کو ہم نے جو ہے وہ قرآن مجید سکھا دیا ہے. اس کے علاوہ بارش کے لیے بھی قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پہ اس کو رحمت کہا گیا ہے. اللہ کی طرف سے اچانک کوئی مدد آ جائے، اس پر بھی بہت ساری آیتیں، ٹائم کے کمی کی وجہ سے میں وہ ذکر نہیں کر سکتا. تو کسی بھی قسم کی مدد آ جائے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. اس کے علاوہ مغفرت کے لیے بھی قرآن مجید کے اندر 2-3 جگہوں پر رحمت کا ورڈ استعمال کیا گیا. اس کے علاوہ دلوں کے اندر اگر نرمی پیدا ہو جائے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے. اور آخری جو میں میننگ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول ہو جائے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے. سورت مریم کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. تو دعا کی اس قبولیت کے لیے جو ورڈ استعمال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رحمت کا لفظ ہے. فرمایا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، سنو ہم تمہارے سامنے اس رحمت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے اپنے بندے ایوب پر نازل کی تھی اور زکریا پر نازل کی تھی. اور وہ رحمت کیا تھی؟ دعا کی قبولیت. انہوں نے ہم سے دعا مانگی کہ بڑھاپے کے اندر یا اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں اور مجھے جو ہے وہ اولاد چاہیے. تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. تو یہ بھی ہماری طرف سے ایک رحمت تھی. تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو میں نے آپ سے جو ہے وہ صرف 20 معنی ذکر کیے ہیں. اللہ کی رحمتیں تو بہت ہی اتنی جامعیت والا یہ لفظ ہے اور یہ عشرہ جو ہے وہ اسی رحمت کا. میں دوسرے پوائنٹ کی طرف مختصر سے پھر میں آپ کا سوال بھی لیتا ہوں. وقت کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا شارٹ ہے تو ہم تیزی سے پڑھیں گے دوسرے پوائنٹ. میں بس اپنی بات ابھی دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ 2 سے 3 منٹ کے اندر اس کو میں کور کرتا ہوں. یہ تو ساری میننگز تھی بالکل رحمت کی. اب سوال یہ کہ رحمت ملتی کس کو ہے؟ رحمت تو نوازشات ہیں، دنیا کی بھی نوازشات، آخرت کی بھی نوازشات، وہ کسی بھی صورت کے اندر ہو، کسی بھی شکل میں ہو، یہ ہے رحمت. تو رحمت ملتی کس کو ہے؟ اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے میں ذکر کیا. فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت کے نیچے ساری کی ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں. میری رحمت نے ساری کی ساری چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. گھیرے میں تو لیا ہوا ہے لیکن فَسَأَكْتُبُهَا، یہ رحمت میں لکھ دوں گا، میں دے دوں گا ان لوگوں کو جن کے اندر یہ چند صفات پائی جائیں. اور سب سے پہلے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے میں اپنی رحمت کا فیصلہ کر دوں گا اور لکھ دوں گا. یتقون، تو تقوی تو ایک یہ بھی بڑا جامع لفظ ہے. گناہوں سے بچنا، فرائض پورے کرنا. بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی اس کی ڈیفینیشن ذکر کی. وہ یہ کہ فارسی کے اندر ہے محافظت بر حدود شرعیہ، شریعت کے جتنے حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس نہ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی پابندی کرنا، یہ جو ہے وہ رحمت کا معنی ہے، یہ تقوی کا معنی ہے. اور تو سب سے پہلی چیز جو تقوی حاصل کرنے کی وہ تقوی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ بھی ایڈ کر دوں کہ روزے جو ہم رکھ رہے ہیں، روزے کا مقصد بھی، روزے پر بھی کیا جو سرٹیفکیشن ملتی ہے وہ کیا ہے؟ تقوی کی. تو گویا روزے کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوا اور تقوی جب حاصل ہوا تو اللہ کی رحمت آپ کو مل گئی. تو گویا یہ پورے رمضان کے اندر ہی اللہ کی رحمت مل گئی، خاص طور پر پہلے عشرے کے اندر. تو سب سے پہلی چیز ہے تقوی، الذین یتقون. اور دوسرے نمبر پر ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی. زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ کے لاتا ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اور تیسری جو چیز ہے جو اللہ کی رحمت کو بندے کی طرف کھینچ کے لاتی ہے وہ ہے مضبوط ایمان
اور مضبوط اللہ کی باتوں پر یقین، مضبوط اللہ سے تعلق. بلکہ دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے اندر داخل کر دے. تو اس ایک آیت کے اندر رحمت کے حصول کے لیے اللہ نے 3 چیزوں کو ذکر کیا ہے. ایک تو تقوی، اور دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کی ادائیگی، اور تیسرے اس سے پتہ ہے ہمیں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہیں، پوری ادا کرتے ہیں، تو آج تک کم از کم میری ایج 40 سے تو زیادہ ہو گئی ہے، آج تک میں نے کسی کو نہیں سنا کہ جو زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا اور کبھی اس کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا. اللہ تعالیٰ کبھی اس کے معاملات نہیں روکتے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے معاملات کو پھنسائے، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ صحیح ادا کرے، پوری ادا کرے اور صحیح ادا کرے. ایک آج ہمارا ایشو یہ بھی ہے، جیسے مفتی صاحب بھی اپنے درس میں فرما رہے تھے کہ ہم لوگ زکوٰۃ دیتے وقت دیکھتے نہیں ہیں کہ کون زکوٰۃ کا مستحق ہے ہی نہیں. آج کل تو مارکیٹ میں ماشاءاللہ کھلاڑی بھی آئے ہوئے ہیں اور اداکار بھی آئے ہوئے ہیں اور ایکٹرز بھی آئے ہوئے ہیں، سارے آئے ہوئے کہ زکوٰۃ. تو یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ زکوٰۃ کہاں لگتی ہے، کس کو دینی چاہیے، کس کو نہیں دینی چاہیے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی دوسرا وہ عمل ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچ کے لاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ایمان اور یقین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت کو کھینچ کر لاتا ہے. بلکہ دوسری آیت کی روشنی میں ایک آخری بات آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں ایڈ کروں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 24 میں یہ 25ویں پارے کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کی باتیں ذکر کی اور ان کی کچھ باتیں ذکر کی. اور اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی اور ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری، ایک تو ہم نے ان کے دلوں کے اندر شفقت اور نرمی بھی ڈال دی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رحمت بھی ڈال دی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی سنتوں کی اتباع، یہ وہ چوتھی چیز ہے کہ جو انسان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے کنیکشن کو لے کے آتی ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں، تقوی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ پر مضبوط ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یہ وہ اعمال ہیں جن کی ذریعے سے انسان رحمت کا مستحق بنتا ہے. تو یہ میرے 2 پوائنٹ تھے. اور رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے. اگر یہ جو گفتگو ہوئی اس روشنی کے اندر اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں ملے گی اور اللہ کی رحمت سے ہم جڑ جائیں گے. اور جو اللہ کی رحمت سے جڑ گیا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا قرآن کی روشنی میں 20 اس کے معنی پڑھے، تو اس کے جس کو رحمت مل گئی اس کے تو گویا سارے دنیا کے بھی کام ہو گئے، آخرت کے بھی کام ہو گئے. بس اللہ کی رحمت آپ تک پہنچ جائے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. اللہ کی رحمت کا آنا ہر طرح کی اور ہر جگہ کی کامیابی کی نوید و دلیل ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب، عبید الرحمن صاحب، آپ ہمارے ساتھ جڑے، آپ نے وقت نکالا اور اتنی سیر حاصل گفتگو رحمت کے لفظ پہ بھی اور اس کو پانے کے جو ذرائع ہیں اس کے اوپر بھی کی. انشاءاللہ آپ سے کل اسی سیگمنٹ میں انہی اوقات میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ناظرین کرام، اس وقت ٹرانسمیشن میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک پر جائیں گے اور واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اگلا سیگمنٹ آپ کے درمیان پیش کریں گے.